وقت بدلنے لگے گا، مخالف اپنے ہونے لگیں گے، دشمن زیر ہونے لگیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ تو زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے مجھ پر مشکلات اکٹھی آ گئی تھی۔ ایک تو غربت نے مجھے چاروں جانب سے آن گھیرا، اور پھر یہ کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا۔ اب ایک غربت، اوپر سے بیٹے کا اس طرح غائب ہونا۔ فرماتے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور بڑے سخت پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھا تھا۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جائیے نا مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں، حضور کی خدمت میں حاضری دیجئے، محبوب کچھ ایسا ارشاد فرمائے کہ اللہ رحمت والا فیصلہ کرے۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور مشکلات اکٹھی آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ غربت نے گھیر لیا ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، آزمائش ہی آزمائش ہے، اور پھر اس پر یہ کہ میرے بیٹے کو کفار نے قید کر لیا، اور جوان بیٹا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہے، طبیعت میں بڑی تکلیف ہے، کہیں دل نہیں لگتا، اس کی ماں روتی ہے۔ حضور مہربانی کریں۔ تو محبوب نے کچھ نصیحتیں فرمائی، فرمایا اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور تیسرا فرمایا لا حول شریف کثرت سے پڑھنا۔ فرماتے میں وہ صبر کی نصیحت لیے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت لیے، گھر لوٹا، اپنی اہلیہ کو بتایا، اور میاں بیوی لا حول کی تسبیح پڑھنے لگے۔ فرماتے ابھی پوری تسبیح مکمل کی نہ تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا بھی موجود تھا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لایا تھا۔ 400 بکری آئی ہے تو فوراً نہیں کہا کہ چونکہ آ گئی ہے تو فوری طور پر قبضہ کرو۔ اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ بکریاں تم کیسے لے آئے، ہماری تو نہیں ہے۔ بیٹے عرض کرنے لگے ابا جی جہاں مجھے انہوں نے قید کیا ہوا تھا وہاں کچھ لوگ میرے پہرے پر بھی بٹھا رکھے تھے، تو میں نے ذرا اپنے بازوؤں کو حرکت دی تو میری جو بندھی ہوئی رسیاں تھیں وہ کھل گئیں، میں وہاں سے اٹھا تو وہ جو باہر میرے پہرے دار بیٹھے تھے وہ اونگ رہے تھے، تو میں پہلے تو چپکے سے نکلنے لگا، پھر میری اچانک نظر پڑی تو اس حویلی میں بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ موجود تھا۔ ابا جی میں نے سوچا بکریاں بھی نہ لے جاؤں، کفار کا مال مال غنیمت ہوتا ہے،